وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ وتنشر الدواوین، رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور کھول دیے جائیں گے۔ یہ رجسٹر کیا ہے؟ ہر بندے کا صحیفہ عمل، جو اس کا اعمال نامہ ہے، وہی ہے صحائف الاعمال۔ جب تک بندہ زندہ ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی گناہ بھی۔ یہ دو دیوان ہوں گے ہر بندے کے، ایک نیکی کا اور ایک گناہوں کا۔ جب انسان جب تک زندہ ہے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور جب انسان مر جائے گا تو فرشتے ان دواوین کو لپیٹ دیں گے اور لپیٹ کر اس انسان کے گلے میں حمائل کر دیں گے، گلے میں لٹکا دیں گے۔ اب وہ شخص ان صحیفوں کو قبر میں لے کر جائے گا، قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اپنے صحائف کو لے کر نکلے گا اپنے ساتھ۔ یہ صحیفے کھول دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تنشر الدواوین، رجسٹروں کو کھول دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ اور دواوین کیا ہیں؟ صحائف الاعمال، اعمال کے صحیفے۔ فآخذ کتابہ بیمینہ، کچھ لوگ اپنا صحیفہ وصول کریں گے اپنے دائیں ہاتھ میں جو کامیاب ہوں گے، وآخذ کتابہ بشمالہ، اور کچھ لوگ بائیں ہاتھ میں جو کہ ناکام ہوں گے، اور کچھ اور بد نصیب ہوں گے، اور من وراء ظہر، جن کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا پشت پیچھے سے، ان کے ہاتھ کو بائیں کو لپیٹ دیا جائے گا اور پشت کی طرف ان کے ہاتھ کو کھینچ دیا جائے گا، اور اس طرح ان کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ کما قال سبحانہ وتعالی وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان، یہاں طائرہ سمجھ اس کا عمل، ہم نے ہر انسان کے عمل کو اس کی گردن میں حمائل کر دیا ہے، اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ یوم القیامہ کتابا یلقاہ منشورا، اور قیامت کے دن اس کی کتاب کو نکالیں گے، اس کے صحیفے کو، اعمال نامے کو، جس کو وہ پائے گا کھلا ہوا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنے کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے نفس کے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے، خود ہی پڑھ لے کہ نیکیاں کتنے گناہ کتنے، اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو یہ ان صحیفوں میں اپنی پوری کمائی نظر آ جائے گی، پوری کرتوتیں نظر آ جائیں گی، نیکیاں نظر آئیں گی، گناہ نظر آئیں گے، تو ان صحیفوں کو دیکھ کر تو خود ہی اپنا حساب لے سکتے ہیں۔ جی۔ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها۔ احسنت۔ ويحاسب الله الخلائق، اللہ تعالی مخلوقات سے حساب لے گا، مخلوقات سے حساب لے گا، اور حساب کی ایک قسم فرمایا کہ یخلو بعبد المؤمن، اپنے مومن بندے کو خلوت میں لے لے گا، مومن بندے کو اللہ تعالیٰ خلوت میں لے لے گا۔ خلوت سے مراد بعد حدیث میں اللہ رب العزت اس کو قریب کر لے گا، اور قریب کر لے اپنی ایک جانب اس پر رکھ کر تمام خلقت سے اس کو چھپا دے گا۔ اب یہ ایک حساب اللہ اور بندے کے مابین، اللہ تعالیٰ سب سے چھپا دے گا، یہ معنی ہے خلوت کا۔ فیقررہ بذنوبہ، اور سرگوشیاں کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے اقرار لے گا کہ میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، سرگوشی میں کوئی نہیں سن رہا، صرف اللہ اور بندے کے مابین یہ معاملہ، اور وہ اقرار کرے گا، ہر گناہ کا اقرار کرے گا۔ کما وصف بذالک فی الکتاب والسنہ، جیسا کہ قرآن و حدیث میں اس کا بیان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندے کو پکارا جائے گا جو گرتے پڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہوگا، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، ورفع عنہ کبارہ، اور بڑے گناہ اس سے اٹھا دو، چھپا دو، وہ پیش نہ کرنا، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرنا۔ اب وہ قریب پہنچ گیا، اور اللہ رب العزت
چھوٹے گناہ پیش کر، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور وہ اقرار کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا اور تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ کھلے ہیں، جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو کیا بنے گا میرا، پھر میرا کیا حال ہوگا۔ ابھی تو چھوٹے گناہ اتنی تفصیل سے، اتنی دقت سے اور باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا۔ جب اللہ رب العزت سارے چھوٹے گناہ پیش کر دے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اب وہ بندہ حیران، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ بندہ جو کانپ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا، اچانک اس میں ایک جرت پیدا ہو جائے گی اور کہے گا یا اللہ کچھ گناہ میرے اور بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ادا کر کے ہنسے، کھلکھلا کے ہنسے، حتیٰ کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو یہ بھی ایک حساب و کتاب کی کیفیت اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو اس طرح قریب کر لے گا اور اللہ رب العزت اس طرح ان کا حساب لے گا۔ اور قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنائے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ توبہ کر لے ایک بار، اس پر قائم ہو جائے، وآمن اور ایمان لے آئے، بڑا پختہ اور قوی توحید کے ساتھ ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل شروع کر دے، تو پھر سابقہ زندگی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس استقامت پر اس بندے کی جو گناہ ہیں ان کو نیکیاں بنا دے۔ تو ایک تو وہ بندے جن کے گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، دوسرے وہ جن کے گناہ معاف ہو جاتے، اور تیسرے وہ خوش نصیب جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتے اور ان کے گناہ ان پر نیکیاں بن جاتے۔ تو یہ منہج توبہ، سچا عقیدہ اور عمل صالح، یہ تین چیزیں اگر دوام کے ساتھ انسان اپنا لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ وَأَمَّا الْكُفَّارُ، اور جہاں تک کفار کا معاملہ ہے، فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، ان کا یہ حساب نہیں ہوگا کہ ان کے اعمال کو تولا جائے، ان کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جانا یہ تو ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کی نیکیاں نہیں، ان کے صرف گناہ ہیں، اور اگر دنیا میں وہ کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کا اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی صلہ دے دے، کوئی ترقی دے دے، کوئی مال دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اخروی صلہ کفار کے لیے نہیں، کیونکہ قیامت کا صلہ اور اجر جو ہے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے اور سچی توحید کی شرط ہے۔ تو کفار کا حساب تو ہوگا لیکن اعمال تولے نہیں جائیں گے، فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتَ لَهُمْ، کیونکہ کفار کی نیکیاں نہیں ہیں، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَىٰ، ان کے اعمال کو شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا، اور ان گناہوں کے بقدر جو گناہ ان کے شمار کیے گئے ان کے بقدر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وزن نہیں ہے، کیونکہ وزن نیکیوں کے ساتھ ہے اور کفار کی کوئی نیکی نہیں۔ فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، چنانچہ انہیں ان کے گناہوں پر واقف کروایا جائے گا، گناہوں کی اطلاع دی جائے گی، وَيُقَرَّرُونَ بِهَا، اور گناہوں کا اقرار لیا جائے گا، وَيُجْزَوْنَ عَلَيْهَا، اور ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ کفار کی چونکہ نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے اعمال کا وزن نہیں ہے، مگر اعمال کا شمار ہے تاکہ بقدر اعمال ان کو عذاب دیا جائے۔ چنانچہ ہر کافر کو بلایا جائے گا، گناہ شمار ہوں گے جس کی ان کو اطلاع دی جائے گی اور ان سے اقرار لیا جائے گا تاکہ یہ ثابت اور واضح ہو کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ کفار اپنے ایک ایک گناہ کا اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اعتراف کریں گے۔